ایک بیٹھ جاتا ہے کونے میں ذکر پر، ایک جماعت کو نکل کے لے کے چلا گیا گشت کے لیے، دو بندے آٹا اٹھا کے تنور پہ، دو بندے روٹی لگوانے چلے گئے، ایک ذکر پہ بیٹھ گیا، ایک درمیانی بات پہ بیٹھ گیا، ایک گشت کے لیے نکل گیا۔ یہ میں ترتیب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں نے وقت لگایا، مجھے امید ہے یہاں سے باہر نکلتے کوئی مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، بس یہ تقریریں ہی کرتے رہتے ہیں کوئی وقت میں لگایا ہوگا۔ وہ جو روٹیاں لگوانے گئے ہیں وہ جو روٹیاں لگوانے گئے ہیں وہ کہیں کہ وہ جو ذکر پہ بیٹھا اسے تو ثواب مل رہا ہے، ہم کیوں روٹیاں لگوانے چاہیے؟ وہ جو درمیانی بات پہ بیٹھا اسے ثواب مل رہا ہے، ہم کیوں روٹیاں لگوانے جائیں؟ تو امیر صاحب بتائیں گے کہ جو ذکر پہ بیٹھا ہے اسے خدمت کا ثواب ملے گا، جو خدمت پہ گیا ہے اسے گشت کا بھی ثواب ملے گا، اسے ذکر کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ اگر وہ روٹیاں لگوانے نہ چاہے، ذکر والے کی تسبیح 40 اسے فکر رہے گی ابھی شام ہونی ہے روٹی تسبیح نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ مختلف شعبے ہیں، ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ وہ روٹیاں لگوا کے آئے گا تو ذکر والے ماشاءاللہ کھا کے اور ذکر کریں گے۔ اب میں یہاں پہ بندے گھیروں گا تو چلے پہ لے کے جاؤں۔ زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی۔ کیسے نبی نبی تبلیغی جماعت میں؟ میں 6 نمبروں کا ایک نمبر بنا کے سنا رہا ہوں۔ میں بس جا رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ نخرے بہت کرتا ہوں میں۔ ایک نمبر بنا کے سنا رہا ہوں 6 نمبروں کا۔ کیسے نبی نبی تبلیغی جماعت میں؟ تبلیغی جماعت کا موقف یہ ہے، تبلیغی جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ زمزم سے وضو کر لے اور بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھ، نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ تو لعنت ہے۔ جملہ ادھورا ہے، ادھورا ہے میرا جملہ، جملہ میرا مکمل ہوا، جو نہ بولا اللہ کرے وہ بول سکے ہی نہ۔ تبلیغی جماعت کا موقف یہ ہے کہ زمزم سے وضو کر لے، بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھ، نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ تو لعنت ہے، اور اپنے گاؤں کے بیت الخلا میں جا، نبی کے طریقے پہ جا تو عبادت ہے۔ زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے تیری مرضی ہے، دین کے اندر نبی نبی۔ آگے تو بس کروں، میں بس آگے لیے جا رہا ہوں، تھوڑی سی بات اور آگے لے کے چلوں گا، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں۔ حسن معجزہ، حضور کی نبوت معجزہ، حضور کی رسالت معجزہ، بات معجزہ، ذات معجزہ، جماعت معجزہ، پسینہ معجزہ، زینہ معجزہ، کرینہ معجزہ، مدینہ معجزہ۔ جو سمجھ نہ آئے، اسی لیے کسی کو پسینہ سمجھ نہیں آیا، کسی کو مدینہ سمجھ نہیں آیا۔ پسینہ معجزہ، کرینہ معجزہ، مدینہ معجزہ، حضور کی بات معجزہ، ذات معجزہ، جماعت معجزہ۔ چلو یہاں پہ رکتا نہیں ہوں، آگے چلتا ہوں۔ حضور کی محبت معجزہ، حضور کی محبت معجزہ۔ جس طرح حسن رب کی مخلوق ہے، اسی طرح محبت بھی رب کی مخلوق ہے۔ اس طرح محبت بھی رب کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، اللہ نے محبت کو تخلیق کیا ہے۔ محبت آپ کو بھی ملی، محبت مجھے بھی ملی۔ میں نے عرض کیا محبت یہ اللہ کی تخلیق ہے،
اور حضور کی محبت حضور کا معجزہ ہے. اب محض مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ نہیں کہنا, میں خلاصہ عرض کرنے چلا ہوں. میں کانوں کی لذت ہو چکی ہے آپ کی, لیکن میں اپنے ذمہ کو کام سمجھتا ہوں, وہ عرض کرنے چلا ہوں. اسے محبت سے سنیے. حضور کی محبت معجزہ, حضور کی محبت معجزہ. محبت مجھے بھی ملی, محبت آپ کو ملی. اللہ سب کے نصیبے میں پاکیزہ محبتیں رکھے. ماں کی محبت, باپ کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, آل اولاد کی محبت. اللہ پیکج والی محبت سے بچا. اللہ اس بے حیائی سے قوم کی بچا. سب کے نصیبے میں اللہ پاکیزہ محبتیں رکھے. اب اس ناچیز سے, طالب علم سے لوگ محبت رکھتے ہیں دین کی نسبت سے, چھوٹے بھی, بڑے بھی, بچے بھی, بزرگ بھی, ملک میں, ملک سے باہر. میں کسی بابا جی سے پوچھوں, میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, میں کسی بابا جی سے پوچھوں, میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی محبت معجزہ, حضور کی محبت. میں کسی بابا جی سے پوچھوں, بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہے. تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں, بابا جی آپ نے 1965 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ تو مجھے جواب دیں گے, بیٹا 70 میں میں تو تھا, تو نہیں تھا. 75 میں میں تو تھا, تو نہیں تھا. 78 میں میں تو تھا, تو نہیں تھا. محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے. محبت تب ہوتی ہے جب کوئی. آپ کو اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب اولاد آپ کے دامن میں آ گئی. آپ کو چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کب؟ جب وہ آپ کے آنگن میں آ گئے. کسی بھی رشتے سے محبت تب جب وہ رشتہ آپ کے پاس آ گیا. کسی بھی رشتے سے محبت تب جب وہ رشتہ آپ سے منسلک ہو گیا. یا کسی کا علم دیکھا تب محبت, عمل دیکھا تب محبت, فن دیکھا تب محبت, ہنر دیکھا تب محبت, کسی کا اخلاق دیکھا تب محبت, سیرت دیکھی تب محبت, عمل دیکھا تب محبت. وہ بھی محبت تب جب وہ خود آ جائے یا اس کا عمل سامنے آ جائے. ایک میرے آقا کی ذات ہے, میرے آقا دنیا میں نہیں آئے, اللہ نے آقا کے نصیبے میں محبت رکھی. ایک میرے آقا کی ذات ہے. ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے, کپڑا خریدنے کے لیے پہنچے یمن. ادھر پیارے آقا نے ابھی اعلان نہیں کیا, اعلان توحید نہیں ہوا, اعلان نبوت نہیں ہوا. یمن پہنچے, جیسے چھوٹے دکاندار یہاں سے لاہور جائیں مال خریدنے کے لیے, اور پھر ذہن میں آئے کہ فلاں کام بھی کر لوں, فلاں کام بھی کر لوں, فلاں کام بھی کر لوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب میں کپڑا خرید چکا تو میرے ذہن میں آیا یہاں ایک بزرگ عالم ہے, میں ان کی زیارت کو جاؤں. تو جب میں ان کی زیارت کو گیا تو میں نے دیکھا انتہائی ضعیف ہیں, نحیف ہیں, بلکہ رخساروں پر گری نہیں, کانوں کی شنوائی کم, آنکھوں کی بینائی کم. میں نے جا کے سلام عرض کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا سن, تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں. بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے؟ جی بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے. تیرے سینے پہ پیٹ پہ تل کا نشان ہے؟ جی ہے. تو فرمایا اٹھ مجھے گلے میں. میں نے کہا میں آپ کی زیارت کو آیا, آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس بزرگ یمنی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں تفسیر عزیزی سے آپ کو سنا رہا ہوں. ابو بکر فرماتے ہیں یمنی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا ابو بکر اس وقت میری عمر 390 سال ہے, میں تورات کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں, میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا, دھرتی کا نام مکہ ہوگا, نبی کا نام محمد ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, قریشی خاندان ہوگا, ہاشمی نسب ہوگا, اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا.
حضور کی محبت موجزہ، حضور کی محبت بات سمیٹنے لگا ہوں، خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں آخر ہمیں حضور سے محبت ہے. اب کوئی نہ اٹھنے پائے، میری بات سن کے جائیے گا. جو بھی آئے بیٹھے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، منفی ہیں، جو بھی میری بات سن کے جائیے گا. اللہ اختلافات سے بچائے. میں کسی ایک طبقے کو نہیں سنا رہا، میں سب کو کہتا ہوں کہ مل کے آگے بیٹھو. ایک وقت تھا سن 47 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا. اس وقت ایک قوم تھی، اسے ملک چاہیے تھا. آج ایک ملک ہے، اسے قوم چاہیے. آج ملک ہے، اس ملک کو ایک قوم چاہیے. بکھر گئے ہیں ہم، مختلف طبقات میں بٹ گئے ہیں ہم، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ہم. کہیں لسانی جھگڑا ہے، کہیں مذہبی جھگڑا ہے، کہیں قومیت کا جھگڑا ہے، کہیں صوبائیت کا جھگڑا ہے. میں تو حکومت وقت تو صرف یہ چاہتی ہے نا کہ مذہبی افراد نہ لڑیں. میں تو ہاتھ باندھ کے یہ عرض کرتا ہوں اگر میڈیا کے افراد یہاں پر تشریف فرما ہے میری یہ بات کہیں پہنچائیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی افراد بھی مختلف میڈیا کے چینلوں پر آ کر مناظرے کر کے ملک میں منافرت نہ پھیلائیں. اس طرح مذہبی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح سیاسی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. توجہ سے سنیے گا میری بات. میں خلاصہ عرض کرنے چلا ہوں سب کی خدمت میں، سب کی خدمت میں. اختلافی بات نہیں کرنے چلا. مسافر ہوں، سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں، نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں، بے بالوں پر بچھایا ہوں. محبت ہے میرا مذہب، یہی پیغام لایا ہوں. میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہہ گیا ہے. بات سنانے چلا ہوں، محبت سے سنیے گا. ہمیں حضور سے محبت ہے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں ورنہ وقت تمام ہو چکا. میں آ گیا، باتیں سنا بھی دیں آپ کو، وقت تمام ہو چکا. ضروری نہیں ہے کہ میں اب اگلی باتیں بھی ضرور کروں. میں خود تھکا ہوا ہوں. میں یہاں پہ پہنچا، مجھے چکر آ رہے تھے. میں بڑی عجیب سی کیفیت میں اور بہت ہی زیادہ تھکاوٹ، سارا دن سفر کیا. اور یہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ بہت زیادہ احساس کیجئے گا میرا. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی کر لیا کرتے ہیں. میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں تھکا ہوا. میں اس کے باوجود اس لیے سنا رہا ہوں کہ جس طرح علماء سے آپ سنتے ہیں نا کہ رب نے پوچھنا ہے میں نے زندگی دی تھی کہاں کھپائی، میں نے دولت دی تھی کہاں صرف کی، میں نے حسن دیا تھا کیسے سنبھالا. میں یہ سمجھتا ہوں رب نے مجھ سے پوچھنا ہے تجھے میں نے ایک مقام دیا تھا، عزت دی تھی، ایک سٹیج دیا تھا، لوگ تجھے سننے آئے تھے، کیا سنایا تھا. میں یہ ذہن میں بات رکھ کر آپ کو بات سنانے چلا. ہمیں حضور سے محبت ہے. یہ محبت اس قدر ہے کہ اس محبت کے دعوے ہیں، اس محبت کے دعوے ہیں اور ان دعووں کی وجہ سے جھگڑے ہیں. بلکہ اگر ناراض آپ نہ ہوں مجھ سے، ان دعووں کی وجہ سے فرقہ واریت ہے. ایک طبقہ دوسرے کو کہتا ہے وہ حضور کا عاشق نہیں میں عاشق، دوسرا اسے کہتا ہے وہ عاشق نہیں میں عاشق. اس قدر دعویٰ ہے حضور سے محبت کا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دعویٰ ہے. میں ہاتھ چھوڑ کے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں. ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے نا؟ اس کے لیے بھی کبھی کسی نے دعویٰ کیا؟ اولاد سے محبت ہے نا؟ کبھی کسی نے دعویٰ کیا؟ نبی سے محبت ہے تو دعویٰ کرنا پڑا. اولاد سے محبت ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کسی نے بینر لگایا ہو مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے میں جانب حاجی فلاں بن فلاں؟ سوچئے میرے لفظ کو سوچئے. اولاد سے محبت ہے کوئی دعویٰ نہیں. نبی سے محبت ہے تو دعویٰ.
بس یہ میں ایک پیغام عرض کر رہا ہوں، اور میں کوشش کے باوجود اس آئے مبارکہ تک نہیں پہنچ سکا جو میں نے تلاوت کی، وہ انشاءاللہ ادھار رہی پھر کبھی صحیح۔ یہ محبت، اس کے لیے دعویٰ، اور نبی سے محبت ہے تو کوئی دعویٰ نہیں۔ نبی سے محبت کے لیے دعویٰ، معذرت چاہتا ہوں، نبی سے محبت کے لیے دعویٰ، اولاد سے محبت ہے تو کوئی دعویٰ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری محنت بتاتی ہے مجھے اولاد سے محبت ہے، میری جد و جہد بتاتی ہے مجھے اولاد سے محبت ہے، میری دکانداری بتاتی ہے مجھے اولاد سے محبت ہے۔ میں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ حلال دیکھتا ہوں، نہ حرام دیکھتا ہوں، نہ سچ دیکھتا ہوں، نہ جھوٹ دیکھتا ہوں، نہ اپنے دیکھتا ہوں، نہ بیگانے دیکھتا ہوں۔ پلازے بن جائے، کوٹھیاں بن جائے، جلالے بن جائے، جاگیریں بن جائیں، اکٹھا کر رہا ہوں اولاد سے محبت کے لیے۔ میری محنت بتاتی ہے مجھے اولاد سے محبت ہے، مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا۔ قاضی آپ کی خدمت میں اختلافات کی دنیا سے نکل آئیے، خدا ملک کے حال پہ بھی رحم کیجئے، مسلمانوں کے حال پہ بھی رحم کیجئے۔ جو مولوی اختلافات کی دنیا میں رہتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اختلافات کی دنیا سے نکل آؤ، اولاد سے محبت ہے، دعویٰ نہیں، میری محنت بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے۔ قاضی آپ کی خدمت میں یہ پیغام لے کر آیا ہے، میں زبان سے نہ کہوں حضور کا عاشق ہوں، میرا کردار بولے، میرا کردار بولے، میرا اٹھنا بیٹھنا بولے یہ حضور کا عاشق ہے۔ میں نہ بولوں، میرا گاہک بولے، میری دکانداری بولے، میں نہ بولوں، میرا رشتہ دار بولے، میں نہ بولوں حضور کا میں عاشق ہوں، میرا پڑوسی بولے، میرا پڑوسی بول کے کہے اس نے کبھی مجھے آج تک تنگ نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے یہ حضور کا عاشق ہے۔ میرا رشتہ دار بولے اس نے کبھی اپنی بڑائیاں میرے سامنے بیان نہیں کی، اس نے کبھی اپنا میرے سامنے کبھی تکبرانہ باتیں نہیں کی، اس نے کبھی مجھے نیچ نہیں دکھایا۔ میرا رشتہ دار بول کے کہے، وہ پوچھنے والا پوچھے کیوں؟ وہ کہے اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ میرا گاہک بولے، میرے ساتھ لین دین کرنے والا بولے، میری دکان بولے، میری دکان باہر سے بول رہی ہے کہ یہ عاشق ہے، میری دکان باہر سے بول رہی ہے کہ یہ عاشق ہے، میری دکان کے اندر پڑا ہوا ترازو بولے کہ یہ عاشق ہے۔ لوگوں میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم نے ذکر کے لگا رکھا ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کیوں لگا رکھا ہے؟ قاضی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ تو مسجدوں والے ہو، آپ تو مدارس والے ہو، آپ کو کیا پتا کاروبار کیسے چلتے ہیں؟ ہمارے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ ایک صحابی نے دکان کھولی، بس کر دوں، ایک صحابی نے دکان کھولی، دکان خوب بکری ہوئی، کیوں؟ مال اچھا، منافع تھوڑا، صحابی کی دکان۔ ایک دن صحابہ خریدنے کے لیے آئے، گاہک تو دیکھا دکان بند، کوئی بات نہیں صبح آ جائیں گے، صبح آئے تو دیکھا پھر دکان بند۔ وہ اکٹھے ہو کے گئے کہ آؤ جا کے پتہ کرتے ہیں کہیں بیمار تو نہیں۔ آج بھی کوئی دکاندار نہ آئے تو اڑوس پڑوس والے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں کہ کوئی بیماری تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی غم تو نہیں۔ وہ گئے اس کے دروازے پر دستک دی، وہ صحابی باہر تشریف لائے، بھیا بیمار تو نہیں ہو؟ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کوئی مرض تو نہیں ہوگی برادری میں؟ نہیں سب خیریت ہے۔ دکان کیوں نہیں کھولی؟ اس نے کہا اور کھولتا ہوں۔ ان سب کو اکٹھا لے کر آیا، دکان کھولی، اور دکان کھول کے کہا جسے جو چیز پسند ہے وہ اٹھائے اور لے جائے۔ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، پہلے 2 دن دکان نہیں کھولی، آج ہمارے کہنے پہ دکان کھولی اور کہہ رہے جسے جو چیز پسند ہے وہ اٹھائے اور لے جائے۔ اس کا تو شریعت نے حکم نہیں دیا، اس کا تو پیارے آقا نے کوئی حکم نہیں دیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے دکان کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے دکان کی ضرورت تھی نہیں، میرے آمدن کے ذرائع اور بھی ہیں، میں نے دکان اس لیے کھولی، میں نے ایک دن پیارے آقا کا فرمان سنا۔ پیارے آقا فرما رہے تھے جو دکاندار کسی گاہک کو کوئی چیز بیچے اور وہ گاہک وہ چیز لے کر گھر چلا جائے، اسی روز یا اگلے روز یا چند روز کے بعد وہ گاہک واپس پلٹے اور اس دکاندار کو کہے بھیا یہ چیز میرے ضرورت کی نہیں، اسے میں نے استعمال بھی نہیں کیا،
آپ اسے واپس رکھ لو. اور یہ دکاندار اپنے ماتھے پہ بل لائے بغیر وہ چیز واپس رکھ لے, پیسے اسے دے دے, میں محمد ضامن بنتا ہوں, میں ایسے دکاندار کو باہوں میں باہیں ڈال کر جنت میں لے جاؤں گا. صحابی رسول کہتا ہے میں یہ انتظار کرتا رہا کسی گاہک کے واپس پلٹنے کا. گاہک واپس نہیں پلٹا. اگلے دن میں گاہک واپس پلٹا. میں نے اس کا ماتھا چوما, اسے سینے سے لگایا, اس کی چیز رکھی, پیسے اسے واپس دیے. اب مجھے دکان کی ضرورت ہی نہیں, جسے جو چیز پسند ہے اٹھائے. میں خود نہ بولوں میں عاشق ہوں, میری دکانداری بولے کہ یہ عاشق ہے. میں خود نہ بولوں میں عاشق ہوں, میرا پڑوسی بولے کہ یہ عاشق ہے. میرا گاہک بولے کہ یہ عاشق ہے. میرا رشتہ دار بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اختلافات کی دنیا سے نکل کر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حیات باقی.